وجود مبارک حضرت ابو طالب عمران علیہ آلاف التحیت والثناء، سلام اللہ علیہ وصلوات اللہ علیہ، آپ کی جان گداز رحلت کی مناسبت سے آقا رسول اللہ کی بارگاہ میں، امام زمانہ کی بارگاہ میں اور آپ مومنین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو طالب عمران عالم اسلام اور عالم انسانیت کی وہ غیر معمولی شخصیت ہیں کہ ہر باضمیر اور ہر باشعور انسان آپ کی خدمات، آپ کی فضیلتوں، آپ کی کرامتوں، آپ کی وفاؤں، آپ کی شجاعتوں اور آپ کی انسانی اور اخلاقی اقدار کے سامنے سرے تسلیم خم کیے ہوئے نظر آتا ہے۔ بین ہما آپ کی مظلومیت جو ہے کہ عالم اسلام کس عظیم الشان اور عدیم النظیر اور بے مثال اور بے بدیل شخصیت کو بہت سارے محسن کش ذہنیتوں نے جس طرح سے آپ کی اہانت کی، گستاخیاں کی، جسارتیں کی، مجھ سے چند احباب نے خواہش کی اور جوانوں نے میرے لیے کچھ یوٹیوب سے کلپ بھیجے کہ آپ یہ سنیں، زحمت کریں اس کے حوالے سے کہ پاکستان کے سواد اعظم کے بعض معروف شخصیات آپ سے متعلق کیا نظر رکھتے ہیں، کیا رائے دیتے ہیں، اگرچہ کہ ان کی رائے کی چندان کوئی حیثیت نہیں، لیکن میں چند جملے جو کہے گئے وہ معروف افراد سوشل میڈیا کے توسط سے یا باقی ذرائع سے جنہوں نے جو کہا، اور پھر میں آپ کی عظمت کی چند قرآنی پہلو آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ اس لیے کہ لازم ہے چند ایسے افراد کے جنہیں آج ہمارے جوان بہت اہمیت دیتے ہیں ان کی باتوں کو، اور وہ صرف اس لیے کہ بعض باتیں چونکہ وہ آپ کے حق میں کہہ دیتے ہیں اور آپ کی من پسند شخصیات کی تعریف اور توصیف کر دیتے ہیں اور آپ کی تائید کرتے ہیں مذہبی اعتبار سے کسی خاص پہلو میں آ کے، یہ چند ایسے ناشائستہ افراد جنہیں آپ ناپسند کرتے ہیں وہ بھی ان کی مذمت کرتے ہیں، جیسے مثلا بنو امیہ ہیں۔ تو اس مذمت کے نتیجے میں ہم یہ خیال کرنے لگ جاتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے ہمدرد ہیں، ہمارے مخلص ہیں، اور یہ بڑے محقق اور حقیقت پسند افراد ہیں کہ جو بھی حق دیکھتے ہیں چاہے ان کے خلاف ہو، جب انہوں نے فلاں فلاں کی مذمت کر دی اس کا مطلب یہ حق پرست مزاج کے حامل ہیں، جو بھی کہیں گے ان کی بات حق پر مبنی ہوگی، نہ ایسا نہیں۔ جس حد تک ان کی بات درست ہے اس حد تک قبول کیا جانا چاہیے، لیکن پھر ان کی کہی ہوئی باتوں کے بعد انسان اپنے مسلمات سے متعلق اور اپنی حتمی باتوں سے متعلق تذبذب و تشکیک اور شک و ریب میں مبتلا ہو جائے، قطعی طور پر یہ درست نہیں ہے، نہ ہم ان کی باتیں ہماری حجت ہیں۔ بہت سارے افراد ہیں، جس طرح سے کراچی سے ایک فرد ہیں مفتی طارق مسعود، اور ایک مرزا محمد علی صاحب ہیں، ان کے بیانات آپ سے متعلق، ڈاکٹر طاہر القادری ہیں، ان کے بیانات حضرت ابو طالب عمران سے متعلق، فیصل آباد سے جو عالم دین مرحوم ہوئے مولانا اسحاق مدنی، ان کے بیانات آپ سے متعلق، لب لباب یہ کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3884 جس میں یہ بیان کیا گیا، امام محمد ابن مسلم، امام بخاری نے، امام محمد بن اسماعیل بخاری نے، کہ حالت احتضار میں حضرت ابو طالب عمران، یہاں پر بنیادی طور پر سورہ مبارکہ قصص کی آیت نمبر 56 کی تفسیر میں یہ احادیث نازل ہو رہی ہیں، یہ احادیث پیغمبر کے بارے میں بیان ہو رہی ہیں۔ یہ مدعا ہے، جتنے بھی افراد جن کی گفتگو ہیں ان کی گفتگو کا ماحصل یہ کہ سورہ مبارکہ قصص کی آیت نمبر 26 جس میں اللہ اپنے حبیب سے خطاب کر رہا ہے کہ انکا لا تہدی، کہ اے میرے محبوب محمد مصطفیٰ آپ ہدایت نہیں کر سکتے، چاہے اگرچہ کہ آپ کا جی چاہتا ہے،
वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, लेकिन अल्लाह जिसकी चाहता है हिदायत कर सकता है। इन्नल्लाह यहदिल मुहतदीन। खूब इस हवाले से, और फिर इसी तरह से सूरह मुबारक तौबा की 2 आयतें पढ़ी जाती हैं, 113 नंबर और 114 नंबर, जिसमें ये कहा जा रहा है कि ए नबी, आपको ये हक हासिल नहीं और अहले ईमान को ये हक हासिल नहीं कि वो एक मुशरिक से मुतअल्लिक तलब मगफिरत करें, और अगर वो मगफिरत तलब करते हैं तो हरगिज अल्लाह की तरफ से ये लायक मगफिरत नहीं। ये सूरह तौबा की आखिरी आयत 113-114 नंबर। और फिर इस ज़िम्न में ये हदीस बयान की जा रही है सही बुखारी की हदीस नंबर 3884 और मुस्लिम की 115, 116, 117 इस तरतीब से ये अहादीस, 4 अहादीस, जिनका माहसल ये कि हजरत अबू तालिब इमरान हालत एहतजार में पैगंबर गिरामी इस्लाम उनके सरहाने खड़े हैं। अबू तालिब इमरान अलैहि आला व तहियत व सना की आखिरी सांसें हैं, और पैगंबर बराबर उनके कानों में कहे जा रहे हैं कि चचा जान कलिमा पढ़ लीजिए। और अबू जहल और कुछ दीगर अफराद खड़े वो तलकीन कर रहे हैं कि अबू तालिब अपने बाप दादा के दीन को ना छोड़ना। इसी असना में पैगंबर फरमा रहे हैं कि आप कलिमा पढ़ लें, आपका हिसाब जाने मैं जानूं, फिर मैं अल्लाह के सामने आपकी सिफारिश करूंगा, कम से कम आप कलिमा पढ़ लें ताकि मुसलमान होके मरे। लेकिन सही बुखारी और मुस्लिम और बाकी इन कुतुब की इन अहादीस के तनाजुर में ये साहिबान बयान करते हैं कि पैगंबर गिरामी इस्लाम कहते रहे, अबू तालिब इमरान ने उनकी बात को अहमियत न दी, कलिमा न पढ़ा और हालत कुफ्र में दुनिया से चले गए। और यहां पर अहमद रजा बरेलवी जो मकतब अहले तसन्नुन के बानी माने जाते हैं बर्रे सगीर पाको हिंद में, जितने भी बरेलवी हजरात हैं वो इन्हीं के पैरोकार हैं। और उनकी किताब रद्द और राफिजा से यह हवाला दिया जा रहा है कि अगर कोई शख्स अबू तालिब इमरान का ईमान साबित करने की कोशिश करे तो उसका मकतब अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं है, जो उनका बयान। और फिर यह इत्ता किया जाता है कि हनफी, बरेलवी, अहले हदीस, देवबंदी और जितने भी मसालिक की ये सवाद आजम की शोबे हैं, फिरके हैं, ये सब के सब का इजमा है कि आपने कलिमा नहीं पढ़ा, लेकिन आपकी मजम्मत न की जाए। और फिर सही मुस्लिम की ये अहादीस जिनमें हद दर्जा इहानत है, जो पिछले दिनों 5 दिन बराबर आपकी खिदमत में हाजिर होता रहा, उसमें मैंने जाले हदीस का सिलसिला बितफसील बयान किया गया कि आलम इस्लाम में हदीसें नकल कम हुई हैं, हदीस साजी का सिलसिला बहुत ज्यादा हुआ है। कहाबुल अहबार जैसे अफराद को मुंतखब किया गया, चुना गया। अली दुश्मनी में किस तरह से अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के फजाइल को कम किया जाए, फजीलत की जंग। और उसमें यह है कि इस हदीस के रावी अब्दुल्ला इब्न अब्बास हैं, जो मुस्लिम ने नकल की सही मुस्लिम में बुखारी के बाद, कि उन्होंने आकर पैगंबर गिरामी इस्लाम से सवाल किया, या रसूल अल्लाह, अबू तालिब इमरान ने आपकी खातिर इतनी जहमत बर्दाश्त की, लोगों से झगड़े मोल लिए, आपकी खिदमत की, आपका दिफा किया, लोगों पर गुस्सा करते थे, बदले में आपकी तरफ से उन्हें क्या मिला? तवज्जो फरमाइए और अर्ज करूं और सुने क्या करूं। ये अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से रिवायत की जा रही है कि उन्होंने रसूल इस्लाम से पूछा कि इतना कुछ किया अबू तालिब इमरान ने, तो आपने उनके लिए, उनके बाबा अब्बास वो पूछ रहे हैं कि आपने क्या किया? तो पैगंबर फरमा रहे, ये मुस्लिम है, मुसलमानों की दूसरी बड़ी किताब, जिसे सोशल मीडिया की ये दानिश्वर नाम नेहाद रोशन फिक्र तुम तलाक से बयान करते हैं कि ये सही उल असनाद अहादीस हैं, चारा नहीं है, और इनकी रोशनी में ये अकीदे कायम किए जा रहे हैं। मैं इसलिए जरा से तनाजुर बयान करके और फिर कुरान मजीद की तरफ से
قرآن مجید کے محضر میں حاضر ہو کر ابو طالب عمران کی شخصیات کی کچھ ابعاد اور جہتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. پھر میں حدیث کے برابر میں حدیث بھی نہیں لے کے آؤں گا, میں قرآن مجید کی آیات سے اپنی بات شروع کروں گا. تو کہا گیا کہ آپ نے کیا کیا جب ابو طالب نے آپ کے لیے جھگڑے مول لیے, لوگوں کی مخالفتیں مول لی, ان کے ساتھ غصہ کیا, جھگڑا کیا, آپ کا دفاع کیا, قدم قدم میں آپ کا ساتھ دیا, تو آپ نے بدلے میں کہا اے عباس, میں نے اپنے چچا ابو طالب عمران کو جہنم کے درک اسفل سب سے نچلے گڑھے سے نکالا. اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ابھی قیامت برپا نہیں ہوئی, حشر برپا نہیں ہوا, حساب و کتاب شروع نہیں ہوا, ابو طالب سے پتہ نہیں کون سا ایسا جرم ہوا کہ حساب و کتاب سے پہلے وہ جہنم سے سب سے نچلے گڑھے میں پہنچے ہوئے ہیں. صرف علی دشمنی کے علاوہ مجھے کچھ اور سمجھ میں نہیں آ رہا, کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کہے عباس, میں نے اپنے چچا ابو طالب عمران کو جہنم سے کی سب سے نچلی کھائی سے نکال کر مقام ضحضاح تک پہنچا دیا, یعنی جو جہنم کا کنارہ ہے. میری شفاعت کے نتیجے میں اور میری کوششوں کے نتیجے میں میرے چچا جہنم کی نچلی گھاٹی سے نکل کر اب جہنم کے کنارے پہ بس ان کے پاؤں ذرا سے لٹکے ہوئے جہنم میں, لیکن ان کے پاؤں جو لٹکے ہوئے جہنم میں اب بھی اتنا فشار ہے اس آگ کا پاؤں کے اثر سے کہ ان کی جو کھوپڑی ہے اور ان کا سر نعوذ باللہ خاکم بدہن نقل کفر نباشد, کہ ان پاؤں جو آپ کے لٹکے ہوئے جہنم میں اگرچہ اس درک اسفل سے آپ کو نکال لیا گیا, لیکن اس کے باوجود وہ ہانڈی کی طرح سے ابل رہا ہے. سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم, بخیلی ہے یہ رزاقی نہیں ہے. یہ کس کی توہین کی جا رہی ہے؟ ایک طرف پروردگار کی, دوسری طرف ختمی مرتبت کی. یہ مزاج ہے آپ کا. اسی صحیح بخاری میں نے پڑھا ہے کہ ایک صحابی ہے, پیغمبر نے پوچھا 2 دن ہو گئے آیا نہیں, تو سب نے بتایا کہ نہیں ہمیں بھی نہیں معلوم, ہم نے بھی نہیں دیکھا. فرمایا چلو چلتے ہیں اس کے گھر, بچے نہیں ہیں, بیوی نہیں ہے. پہنچے, پیغمبر دیکھا وہ فالج زدہ ہے اور عجیب و غریب تکلیف میں پڑا ہے. یہ بخاری ہے. پیغمبر نے پوچھا میرے صحابی تجھے کیا ہوا, کیوں یہ حالت بنائی ہوئی ہے, کیا ہوا؟ کہ آپ نے آخرت کا عذاب ذکر کیا, اور جب میں آخرت کا عذاب سن کر آیا تو میں پریشان ہوا, اور مجھے یہ سوچ کر کہ میں کیسے برداشت کروں گا, میں نے اپنے اندر ہمت محسوس نہیں کی. تو میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی کہ پروردگار تو نے جو عذاب نازل کرنا اسی دنیا میں کر دے, کہ آخرت کا عذاب برداشت کرنے کی مجھ میں سکت نہیں ہے. تو یہ کیفیت طاری ہوگی. اسی لمحے مجھ پہ فالج گرا اور میں تڑپنے لگ گیا. یہ بخاری ہے اور صحیح حدیث ہے, ہمارے ہاں بھی حدیث موجود ہے. تو پیغمبر نے فرمایا کتنا احمق ہے اور نادان ہے, کریم کے دروازے پر جا کر کچھ مانگ لیا اور باقی خالی ہاتھ واپس لوٹ آیا. تجھے تو یہ کہنا چاہیے تھا اللہ کے دربار میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا. آخرت کے عذاب سے بھی خود کی گلو خلاصی کر لیتا, دنیا کے عذاب سے بھی. تو نے تو اللہ کے مزاج کو نہیں سمجھا. ذات ختمی مرتبہ مظہر مزاج حق تعالی ہے. خدا یا تو یہ خود بتا رہی ہے, حدیث خود ساختہ ہے. سو اس طرح کی گفتگویں اور اسی عنوان سے کلمہ نہیں پڑا اور اس حالت میں دنیا سے چلے گئے, اور آپ اس کیفیت میں ہیں. وہ ابھی باقی لوگ قبروں میں ہیں, لیکن نہیں معلوم ابو طالب عمران سے کیا جرم ہوا, کیا خطا ہوئی. میرے خیال میں تو اس کے علاوہ کہ علی کے بابا ہیں, آپ سے کوئی اور جرم سرزد نہیں ہوا, اور انہیں ملا نے پہلے سے جہنم میں پہنچا دیا. میرے عزیزو, ایمان ابو طالب پر گفتگو کرنا میں آقا کی توہین اور بے ادبی سمجھتا ہوں. لیکن چونکہ بچوں نے, جوانوں نے خواہش کی تو اب سنیں, میں قرآن پڑھ رہا ہوں. اور یہ جتنی بھی کتابیں بخاری سے شروع کریں جس کی 3884 نمبر حدیث ہے, اور مسلم, پھر ترمذی اور ابن ماجہ,
ابو داؤد اور سب سے آخر میں لکھی جانے والی کتاب ان 6 کتابوں میں سے سنن نسائی، اور پھر مستدرک علی صحیحین امام حاکم نیشاپوری کی، اور اس کے بعد موطا امام مالک، اور ان 6 کتابوں سے پیچھے چلے جائیں جو 6 کتابیں امام حسن عسکری اور امام علی نقی کے زمانے میں لکھی گئی، امام رضا کے زمانے میں آ جائیے، ابو یعلا موصلی اور عبد الرزاق اور ابن ابی شیبہ، وہ کہ جو بخاری اور مسلم کے بھی استاد ہیں، ان کی کتابوں سے شروع کیجئے، پھر سیاہ ستہ، اور پھر حدیث کی جتنی بھی کتابیں اس زمانے میں آ جائیے، سلسلۃ احادیث صحیحہ امام ناصر الدین البانی نے جو لکھی ہے، اور پھر تاریخ کی جتنی بھی بڑی بڑی کتابیں ہیں، تاریخ مدینہ و دمشق جسے ابن عساکر نے لکھا، اور تاریخ اسلام وقی ترین تاریخ اور بہترین تاریخ ہے جسے امام شمس الدین ذہبی نے لکھا، اور تاریخ طبری ہے، اور تاریخ بغدادی جسے ابو بکر خطیب بغدادی نے لکھا ہے، اور البدایہ والنہایہ جسے ابن کثیر نے لکھا، اور الکامل جسے ابن اسیر نے لکھا، اور یعقوبی، اس الغابہ، مرج الذہب، الاصابہ، الاستیعاب، اور خود امام مسلم نے جو لکھی، اور امام اسماعیل بخاری جو تاریخ کبیر لکھی ہے، یہ تاریخ اور حدیث کی ساری کتابیں اور جتنے علماء نے لکھی ہیں ان کی ارواح کو شاہد کرتا ہوں، اور اس دور کے جتنے بھی روشن فکر علماء ہیں، کراچی سے لے کے آپ کے لاہور تک، جو کہتے ہیں احسان کرتے ہیں ابو طالب عمران پر کہ ٹھیک ہے یہ کلمہ نہیں پڑھا، اسلام قبول نہیں کیا، لیکن ان کے بارے میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے، میں عرض کروں گا یہ احسان بھی نہ کرو، لیکن سب کے سب مل کر مجھے اس آیت کا مفہوم بتا دو کہ کس کے بارے میں نازل ہو رہی ہے، جس میں اللہ اعلان کر رہا ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ اللہ نے مومنوں پر یہ احسان فرمایا کہ ان میں اپنے رسول کو مبعوث کیا کہ جو انہی کے نفوس میں سے ہے، تو مجھے وہ مومن ڈھونڈ کے بتا دو کہ جو اعلان رسالت سے پہلے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ نہیں پہنچی بات؟ نہیں نعرہ ایسا ہو تو مطلب بات میں نہیں پہنچا سکا۔ جو بات سورہ جمعہ میں اہل حجاز کی بات ہو رہی ہے، میں سورہ آل عمران کی آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ جمعہ میں اہل مکہ کی بات ہو رہی ہے جن سے متعلق اللہ فرما رہا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہ ہے کہ جس نے امیین میں، ان بدھوؤں میں، ان جہلاء میں رسول کو بھیجا ہے۔ نہ سورہ جمعہ کی بات نہیں کر رہا، سورہ مبارکہ آل عمران جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا۔ کیا احسان؟ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ ان مومنوں میں رسول بھیجا ہے، من انفسہم، وہ رسول انہی کے نفسوں میں سے ہے، انہی کی جانوں میں سے ہے۔ سورہ یاسین میں، سورہ جمعہ میں یہ الفاظ نہیں ہیں۔ وہ مومنین کون سے ہیں؟ مومن بھی نہیں کہا۔ عربی میں مومنین کا لفظ کم سے کم عربی میں جمع 3 سے شروع ہوتی ہے، تثنیہ کے لیے 2 کا لفظ ہے، مومنین، یا خدا فرما رہے مومنین۔ وہ مومنین کون ہیں؟ جن میں اللہ نے رسول بھیجا جس کے آنے سے پہلے وہ کلمہ پڑھ رہے تھے، یعنی جس رسول کی بعثت سے پہلے وہ مومن تھے، ان مومنوں میں اللہ نے رسول بھیجا۔ کون ہے؟ یا وہ ڈھونڈ کے بتائیں، اور صبح قیامت تک جتنے بھی نام لیے اور جتنے بھی روشن فکر ہیں کوئی ایک نہیں بتا پائے گا۔ اگر تم نہیں بتا پاتے ہو تو پھر ہم بتائیں گے کہ وہ مومن کون ہے۔ پہلے مومن ابو طالب عمران ہے، دوسرا ان کا بیٹا علی ہے، اور تیسری خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا ہے۔ سلامات بھیجیے خاندان فاطمہ پر۔
اس کے علاوہ کوئی کسی مفسر کے پاس چلے جائیے، کسی دانشور کے پاس چلے جائیے، کسی عالم کے، سنی، شیعہ، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، بتائیں سادہ سی بات ہے، قرآن فرما رہا ہے کہ اللہ نے مومنین میں بھیجا۔ وہ مومنین کون ہیں؟ جو رسول کی بعثت سے پہلے مومن ہیں، تو وہ کم سے کم 3 ہیں۔ ایک ابو طالب عمران ہے، بالآخر 600 سال کا عرصہ ہے۔ جناب عیسیٰ کو جب بیت المعمور پر اٹھایا گیا، چوتھے آسمان پر، تو جناب عیسیٰ کے چوتھے آسمان پر اٹھائے جانے سے لے کر پیغمبر کی ولادت تک کم سے کم 600 سال کا فاصلہ ہے۔ اور سنی شیعہ حدیث میں یہ حدیث مشترک ہے کہ لولا الحج لساخت الارض باہلہا، اگر حجت خدا زمین پر نہ ہو تو زمین اپنے اہل سمیت نابود ہو جائے۔ عیسیٰ جا چکے، ان کے بعد کوئی نبی بتاؤ، پیغمبر سے پہلے عیسیٰ کے بعد کوئی نبی بتاؤ۔ تو اگر ان 600 سالوں میں کوئی حجت خدا نہیں ہے تو پھر اس زمین کو نابود ہو جانا چاہیے۔ تو کیوں نابود نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ انبیاء تو نہیں آئے، لیکن اللہ نے انبیاء کے اوصیاء کو برابر بھیجتا رہا ہے پروردگار۔ ان اوصیاء میں ہاشم بھی ہیں، ان میں عبد المطلب بھی ہیں، ان میں ابو طالب عمران بھی ہیں۔ اگر ابو طالب عمران ان اوصیاء کی صف میں نہ ہوتے اور اس درجہ رفیع پر فائز نہ ہوتے، بات اسلام کی نہیں ہے، بات ایمان کی نہیں ہے۔ اگر اس درجہ رفیع پر فائز نہ ہوتے اور اللہ کی حجت نہ ہوتے تو کبھی اللہ قرآن میں یوں نہ فرماتا لا اقسم بہذا البلد۔ یہ خدا فرما رہا ہے۔ اب میں بخاری مسلم کے مقابلے میں اصول کافی یا تہذیب یا استبصار یا ملاذ الفقی یا وسائل الشیعہ کی حدیث نہیں لے کے آ رہا، قرآن ہے جس سے متعلق خود پیغمبر نے حکم دیا کہ میری ہر حدیث کو قرآن کے برابر میں لے کے آؤ۔ اگر وہ اس کی طول میں آ جائے تو قبول کر لو، اگر عرض میں آئے تو دیوار پہ دے مارو۔ تو یہ قرآن ہے جو فرما رہا ہے، اعلان کر رہا ہے لا اقسم بہذا البلد، میں کبھی اس شہر مکہ کی قسم نہ اٹھاتا۔ پھر کیوں اٹھا رہا ہوں؟ اس لیے اٹھا رہا ہوں وانت حل بہذا البلد، اس لیے اٹھا رہا ہوں اے میرے مصطفیٰ تم یہاں رہتے ہو، زندگی گزارتے ہو، سانس لیتے ہو، اس مدینے کی گلیوں میں چلتے ہو۔ صرف محمد مصطفیٰ وہ تو مدینہ میں بھی رہے، قبر بھی مدینہ میں بنی، تو پھر اللہ مدینے کی قسم کیوں نہیں اٹھا رہا؟ مکہ کی قسم کیوں اٹھا رہا ہے؟ اس لیے کہ پیغمبر تو مدینہ میں رہے، لیکن اللہ صرف پیغمبر کی وجہ سے قسم نہیں اٹھا رہا۔ اللہ پیغمبر کے علاوہ 2 اور شخصیتوں کی وجہ سے بھی قسم اٹھا رہا ہے، جن میں سے ایک شخصیت پیغمبر کے ساتھ مدینہ نہ جا سکی۔ کون ہے وہ؟ خود قرآن فرماتا ہے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، ایک آپ اور آپ کے علاوہ ایک باپ اور اس کا بیٹا۔ اب جتنے نام لیے یہ سارے کے سارے زندہ مردہ سب مل کے ڈھونڈے کون سا باپ ہے، کون سا بیٹا ہے؟ کیا ابو لہب ہے اور اس کا بیٹا، یا ابو جہل ہے اور اس کا بیٹا، یا ابو سفیان ہے یا اس کا بیٹا، یا پھر کوئی اور ابو اور اس کا بیٹا؟ مجھے تو ابو طالب عمران اور اس کے بیٹے علی کی کوئی اور اس قابل نظر نہیں آتا کہ وہ پیغمبر کے ساتھ ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر اس شہر کو لائے کے قسم بنا دے۔ صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر۔ لقد من اللہ علی المومنین، اللہ نے مومنوں پر یہ احسان کیا، اذ بعث فیہم، کہ ان میں رسول بھیجا۔ کون ہے؟ من انفسہم، انہی کے نفسوں میں سے، انہی کے جیسا، انہی کے جیسا۔ ہم کہیں اٹھ کر محمد ہم جیسا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں اگر پیغمبر جیسا کسی کو کہا تو یا ابو طالب ہے، یا خدیجہ ہے، یا علی ہے۔ ابو طالب، خدیجہ اور علی، جنہیں قرآن نفس رسول قرار دے رہا ہے سورہ مبارکہ آل عمران کی روشنی میں، تو اللہ نے جنہیں نفس قرار دیا اور جنہیں محمد جیسا قرار دیا، ان میں سے ایک علی ہے جو کہہ رہے انا عبد من عبید محمد۔
وہ تو خود کو محمد جیسا نہیں کہہ رہے، وہ تو کہہ رہے ہیں میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں، میں محمد کا بندہ ہوں، انا عبد من عبید محمد۔ اور اسی علی کا باپ ہے، وہ کافروں کے مجمع میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے قم یا سیدی و مولایا، اے میرے سید، اے میرے سردار، آپ میرے سردار، میں آپ کا غلام۔ باپ خود کو غلام کہہ رہا ہے، بیٹا خود کو اسی نبی کا غلام کہہ رہا ہے، اگرچہ قرآن انہیں نفس رسول کہہ رہا ہے۔ تو جنہیں نفس رسول کہا اللہ نے پیغمبر کا، وہ تو خود کو پیغمبر کا غلام کہہ رہے ہیں، جنہیں نہیں کہا وہ کہہ رہے ہیں ہم جیسا ہے۔ کبھی ہم جیسا کہتے ہیں، کبھی اپنا یار کہتے ہیں، کبھی اپنا دوست کہتے ہیں۔ احترام رسالت کا معیار اور میزان ذات ابو طالب عمران ہے۔ من انفسہم، اور تفسیر قمی میں اور تفسیر نور الثقلین میں اور دیگر تفاسیر میں من انفسہم کی تفسیر میں جو علماء نے بیان فرمایا، خود آیت اللہ حسن زادہ عملی معمولی ذرے سے لے کر جو وجود کا مصداق ہے اعلیٰ ترین وجود تک، جو اللہ ذات واجب الوجود ہے، ممکن الوجود سے لے کر واجب الوجود تک، ان کی ابعاد ہیں، ڈائمنشنز ہیں، جہات ہیں، جہتیں ہیں۔ ہر وجود کی تین جہتیں، ایک اس کی ذات، ایک اس کی صفات، ایک اس کے افعال۔ بندے سے شروع کرے خدا تک چلے جائیں، سب کی تین جہتیں، ذات، صفات، افعال۔ من انفسہم جو قرآن بیان کر رہا ہے، تو ذات مصطفیٰ کی نفس، اس کی تفسیر میں عرفاء نے بیان کیا کہ محمد کی صفات کے مظہر کا نام ابو طالب ہے، اور محمد مصطفیٰ کے افعال کے مظہر کا نام خدیجہ کبریٰ ہے، اور محمد مصطفیٰ کی ذات کے مظہر کا نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ یہ محمد جو سورہ مبارکہ دہر میں آیت نمبر 26 میں پروردگار کیا فرما کہ فَلَا تُطِعْهُمْ آثِمًا او کفورا، اے رسول جو گنہگار ہے اور جو کافر ہے کبھی ان کے مشورے کو قبول نہ کرنا۔ اے میرے رسول کبھی آثم یعنی گنہگار اور کفور یعنی کافر کے مشورے کو قبول نہ کرنا۔ تو جہاں پر پروردگار اپنے محبوب کو منع کر رہے کہ کبھی آثم، گنہگار اور کافر کے مشورے کو اہمیت نہ دینا، قبول نہ کرنا، مجھے بتائیے گا 3.5 سال شیب ابی طالب میں پیغمبر کس کے مشورے سے رکے رہے؟ آپ اسلام کی بات کرتے ہیں، قرآن نے ابو طالب کے لیے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ یعنی گناہگار کے مشورے کو نہ ماننا۔ تو جس کے مشورے کو مانو وہ کون ہوگا؟ وہ گناہگار نہیں ہے۔ تو جو گناہگار نہیں ہے اسے آپ اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ یہ مقام ابو طالب عمران ہے۔ میرا لاکھ سلام ہو رسول اسلام کی زوجہ ام حبیبہ پر، کیا کام کیا واقعہ۔ اگرچہ اپنا باپ ہے، باپ کے حقوق کو نبی کی زوجہ سے بہتر اور کون جان سکتا ہے۔ ام حبیبہ اپنا ہی باپ آیا اور باپ کو جس لمحے بیٹھا اسی لمحے پکڑ کے اٹھا دیا، ارے یہ پیغمبر کی مسند ہے، یہ طاہر و طیب مقام، یہاں پر کوئی بھی ناپاک شے اس کو تحمل نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے کہ اس وقت تک سردار بنو امیہ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ اب مجھے نہیں معلوم کتنی پاک اور طاہر و طیب گود ہے ابو طالب عمران کی کہ جس کی آغوش میں پیغمبر سالہ سال زندگی گزارتے رہے۔ جو میں نے پڑھا ہے، پیغمبر گرامی اسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو حضرت ابو طالب کی عمر 35 سال تھی، 35 سال کے ابو طالب، اور 8 سال کے بعد جب براہ راست آپ کی گود میں آئے، 8 سال کی عمر سے لے کر 14 سال کی عمر تک 6 سال برابر ایک لحاف میں، ایک بستر پر ابو طالب عمران کے ہمراہ سوتے تھے، اور ایک
ایک لمحے کی جدائی پیغمبر گرامی اسلام کو گوارا نہیں تھی. پہلی مرتبہ جب پیغمبر کی عمر 12 سال تھی، ختمی مرتبہ کی عمر 12 سال تھی، ابو طالب عمران شام جانے لگے. سال میں ایک دفعہ جاتے تھے شام، گیہوں، گندم اور عطر کا کاروبار کرتے تھے. جب جانے لگے تو پیغمبر کی رو رو کے آنکھیں وارن کر گئیں، سوج گئیں. کہا بھتیجے کیا ہوا؟ کہا چچا میں آپ کی دوری برداشت نہیں کر سکتا. کہا بیٹے میں بھی آپ کی دوری برداشت نہیں کر سکتا. شہید مطہری نے لکھا ہے کائنات میں 2 چچا اور بھتیجے حد درجہ ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے. ایک حسن مجتبی، ایک امام حسین، اور آپ کے بھائی حسن کے فرزند قاسم اتنی محبت کرتے تھے. سب سے مشکل اجازت جناب قاسم کو ملی میدان جنگ کی طرف جانے کے لیے. وقت آخر چچا بھتیجے نے ایک دوسرے کے گلے لگ کے اتنا گریا کیا کہ غش کھا کر گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے. یہی کیفیت ابو طالب عمران اور آپ کے بھتیجے محمد مصطفیٰ کی تھی جب شام کے سفر کے لیے جا رہے تھے. بالآخر فرمایا میں آپ کو اپنے ہمراہ لے کے جاؤں گا. ہمراہ لے کے گئے، اس دفعہ ساتھ لے کے گئے، اور اس سے پہلے زندگی بھر آپ ہر سال جایا کرتے تھے. لیکن کہا بھتیجے اب آپ سے الگ اور آپ کو لے جانا بھی خطرے سے خالی نہیں ہے، تو آپ کی دوری بھی مجھے گوارا نہیں ہے. آپ پڑھ لیجئے، تمام مورخین نے لکھا اس کے بعد آپ نے تجارت ترک کر دی، وہیں رکتے، اپنی نیابت میں کسی اور کو بھیج دیتے. یہ عشق مصطفیٰ ہے. جب تک دسترخوان پر محمد مصطفیٰ تشریف نہ لے آتے تھے، اپنے 4 بیٹوں میں سے اور 2 بیٹیوں میں سے کسی کو اجازت نہیں تھی کہ وہ دسترخوان کی طرف ہاتھ بڑھائیں. خود بھی انتظار کرتے تھے. دودھ کا ایک پیالہ رکھا ہوتا تھا، فرماتے تھے سب سے پہلے میرا بھتیجا محمد مصطفیٰ پیے گا، پھر میرے بچے پیئیں گے، پھر میں پیوں گا. جتنا عرصہ ختمی مرتبہ ابو طالب عمران کے گھر میں رہے، کبھی ایک دفعہ بھی اولاد میں سے کسی کو سبقت نہیں لے جانے دی. زندگی بھر پیغمبر کو مقدم رکھا، پیغمبر کو مقدم، اور اولاد آخر میں. اسی طرح سے شیب ابی طالب میں 3.5 سال رہے. کون سا باپ ہے جو اپنے بیٹوں کو بھتیجوں پر قربان کرے؟ بھتیجوں کو بیٹوں پر قربان کیا جاتا ہے، بیٹوں کو بھتیجوں پر قربان نہیں کیا جاتا. لیکن ہر رات پیغمبر کیا کام کرتے ہیں؟ علی کو پیغمبر کے بستر پر لٹا دیتے ہیں. آخری رات پیغمبر کو علی کے بستر پر لٹا دیتے ہیں. کیوں؟ بیٹوں کو بھتیجے پر قربان نہیں کیا جاتا، لیکن پیغمبر گرامی اسلام کو ابو طالب عمران اپنا بھتیجا نہیں سمجھتے، اپنا دین، مذہب، ایمان اور عقیدہ سمجھتے. بھتیجوں کو، بیٹوں کو بھتیجوں پر قربان نہیں کیا جا سکتا، لیکن بیٹوں کو اپنے عقیدے پر قربان کیا جا سکتا ہے. علی کو پیغمبر کی جگہ پر لٹا کر اپنے عقیدے کا تحفظ کر رہے ہیں، اپنے دین کا تحفظ کر رہے ہیں، اپنے ایمان کا تحفظ کر رہے ہیں. اور کیا بصیرت افروز نگاہ ہے ابو طالب عمران کی. 4 بیٹے ہیں. جناب عقیل سب سے بڑے، یہ پیغمبر کی ہمسن ہے، تقریباً برابر ہیں، قریب قریب عمر ہے. ان سے 10 سال چھوٹے پھر عقیل، عقیل سے 10 سال چھوٹے پھر جعفر، جعفر سے 10 سال چھوٹے پھر علی ہیں. لیکن باقی تینوں بھائیوں کو چھوڑ کر ہمیشہ ابو طالب عمران پیغمبر کے بستر پر علی کو لٹاتے ہیں. کبھی 3 میں سے کسی اور کو نہیں لٹایا، چونکہ ابو طالب جانتے کہ معصوم کی جگہ پر صرف معصوم آ سکتا ہے. اور کیا ایمان ہے، کیا ایمان ہے جو صلح حدیبیہ کے موقع پر پیغمبر گرامی اسلام کی ایمان پر اس درجہ شک کریں کہ کہیں آج تو مجھے لگ رہا ہے پتہ نہیں یہ رسول ہیں بھی کہ نہیں. انہیں تو آپ اپنے سر کا تاج بنائیں. اور وہ ابو طالب عمران جو یقین کی اس انتہائی حد پر فائز ہوں. جب 3.5 سال گزرنے کے بعد پیغمبر اسلام نے فرمایا چچا جان، وہ معاہدہ جو کفار مکہ نے ہمارے ساتھ تحریر کیا تھا اس سب کے سب کو دیمک چاٹ چکی ہے، صرف نام محمد باقی ہے، صرف نام محمد باقی ہے. آپ ان کو جا کے یہ خبر دیں کہ اگر میرا بھتیجا ٹھیک کہہ رہا ہے تو ہمارا محاصرہ ختم کر دیا جائے، اور اگر میرے بھتیجے کا بیان حقیقت سے ہم آہنگ نہیں ہے تو پھر اسی طرح بدستور ہمیں قید میں رکھا جائے، محاصرے میں رکھا جائے. اگر ذرہ برابر شک ہوتا تو ابو طالب کہہ سکتے تھے بھتیجے سوچ لو، میری سبکی نہ ہو جائے.
مجھے شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. ادھر کہا پیغمبر گرامی اسلام نے اور ادھر ابو طالب عمران چل پڑے. یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے جو کفار کی مجمع میں، کافروں کے مجمع میں اپنے گود کے پروردہ کو. ابو جہل نے کہا اس لیے کلمہ نہیں پڑھ رہے تھے، ابو لہب نے کہا اس لیے کلمہ نہیں پڑھ رہے تھے. ایک مرتبہ ابو طالب عمران کی سیرت پڑھی جائے، پھر احادیث گھڑی جائیں. ابو طالب عمران تو وہ ہے کہ پہلے 2 دن ابو لہب نے جب محفل کو خراب کیا اور تیسرے دن دروازے پر علی کو کھڑا کیا ابو طالب عمران نے کہ آج کوئی کافر باہر نہ جا سکے، اور خود اس کے پاس چل کے بیٹھے جو 2 دن سے محفل کو خراب کر رہا تھا اور پیغمبر کی گفتگو کو متاثر کر رہا تھا. جیسے پیغمبر خطاب کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوتے تو یہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتا، اچھا ہم پر جادو کرنے کے لیے بلایا تھا، ہمیں گمراہ کرنے کے لیے، ہم تو نہیں بیٹھیں گے. دونوں دن ابو لہب ساری محفل کو خراب کر کے چلا گیا، اور آج تیسرے دن جیسے ہی ابو لہب نے اٹھ کے کھڑے ہونا چاہا، خود ابن حشام نے لکھا کہ اس محفل کے گوشے سے ایک بوڑھا مجاہد اٹھا جس کی داڑھی سفید تھی، جس کے چہرے پر جمال ہاشمی تھا، جس کی پیشانی پر جلال ابراہیمی تھا، جو نسل ابراہیم سے تھا، جو ذریت اسماعیل سے تھا. وہ پورے جلال کے عالم میں اٹھا، اپنے بازوؤں کی طاقت سے ابو لہب کو کھینچ کر زمین پر بٹھایا اور اس کے بعد فرمایا اب تو ابو طالب اس وقت تک تمہیں اس جگہ سے ہلنے نہیں دے گا تب تک کہ میرا بھتیجا محمد مصطفیٰ اپنی تقریر مکمل نہ کر لے. محمد، یہ شجاعت ہے، یہ شجاعت ہے. اور کب کبھی تاری ہے، صرف ابو لہب پر نہیں، سارے 40 کے 40 کافر دبک کر سمٹ کر خاموش ہے. سناٹا تاری ہے، سکوت تاری ہے. اگرچہ چہرہ سرخ ہے اور پسینہ گر رہا ہے ابو طالب عمران کے چہرے سے، لیکن اسی لمحے مورخین نے لکھا، شمس الدین ذہبی نے لکھا ہے تاریخ اسلام میں، اس سے بڑا مورخ کون ہے؟ شمس الدین ذہبی نے تاریخ اسلام کی پہلی جلد میں لکھا کہ ادھر اتنے غیظ و غضب کے لہجے میں ابو طالب عمران ابو لہب کو پکڑ کے بیٹھے ہیں، اور دوسری طرف جیسی پیغمبر کے چہرے پر نگاہ پڑی، رخ کیا پیغمبر کی طرف، کمال ادب سے سر جھکائے ہوئے، لہجے میں اتنی نرمی لے کے آئے، اور جیسے کوئی درخواست کرتا ہے کسی بڑے سے، گزارش کرتا ہے کسی بڑے سے، جیسے کوئی شاگرد اپنے معلم اور مرشد کے سامنے آ گیا ہو، ادب سے کہتے قم یا سیدی و مولایا، اے میرے سید، اے میرے سردار، آپ کھڑے ہو جائیے. کون کہہ رہے؟ چچا کسی بھتیجے کو، باپ بیٹے کو کہہ رہا ہے. رئیس کعبہ، رئیس مکہ، رئیس کعبہ اپنے بھتیجے کو، اپنے پروردہ کو، اپنی گود کے پالے کو کافروں کے مجمع میں کیا کہہ رہے؟ میرے سید، میرے سردار، قم یا سیدی و مولایا، اب کھڑے ہو جائیے. فَتَكَلَّمْ مِمَّا تُحِبُّ، جو جی میں آئے کہیے، جو جی میں آئے کہیے. وَبَلِّغْ رِسَالَةَ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی رسالت کی تبلیغ کیجئے. تو ایمان اور کسے کہتے ہیں؟ صاحب الغدیر نے جو وجہ بیان کی، سنیں، کانوں میں کہی جانے والی باتیں سب کو پہنچ جاتی ہیں اور وہ حدیث کی کتابوں میں درج ہو جاتی ہیں. رسول نے وہ بات جو کسی کے کان میں، ابو طالب عمران کے کان میں کہی، وہ تم نے سن لی، اور جو 18 ذی الحج کو اتنے بڑے میدان میں کہی، اسے نہیں سنا ہے. مسئلہ نہیں ہے. صاحب الغدیر نے لکھا ہے، کہا کہ پیغمبر نے بے عینی وہی کام کیا تھا. واقعاً ایسے کان میں کچھ کہا تھا، لیکن کیا کہا تھا کہ آپ کیا مطلب لے رہے ہیں؟ اور پیغمبر نے کیا کہا تھا؟ پیغمبر نے اس سے پہلے جنگ احد کے موقع پر اپنے چچا حمزہ کو بھی وہی بات کہی تھی. یہ صاحب الغدیر علامہ امینی نے لکھا ہے. پیغمبر گرامی اسلام نے جناب حمزہ کو کہا، اے حمزہ کل آپ شہید ہو جائیں گے، جس صبح شہید ہونا ہے رات خبر دے رہے ہیں، آپ شہید ہو جائیں گے. کہ یا رسول اللہ میرے لیے سعادت ہے. کہ اے حمزہ میں ایک امر کی نسبت خائف ہوں، ایک امر کی نسبت پریشان ہوں. کہ کون سی بات آپ کو پریشان کر رہی ہے؟ کہ اے حمزہ کل جب آپ شہید ہوں گے اور قبر میں اتارے جائیں گے تو قبر میں جہاں آپ سے پروردگار کی الوہیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، میری رسالت اور نبوت سے متعلق پوچھا جائے گا، وہاں پر میرے بھائی علی ابن ابی طالب کی ولایت اور امامت کے بارے میں پوچھا جائے گا. لیکن کیونکہ علی کم سن ہیں
اور آپ کے بھتیجے ہیں تو ممکن ہے کہ آپ جواب دینے میں تأمل کا شکار ہو جائیں، لیت العل کا شکار ہو جائیں، سوچ میں پڑ جائیں، تو مبادا تاخیر میں جواب دینے کے سبب آپ کی آخرت خطرے میں پڑ جائے، آپ کی نجات خطرے میں پڑ جائے. تو جناب حمزہ، علامہ امینی نے کہا، جناب حمزہ نے کہا یا رسول اللہ، کیا علی کی امامت و ولایت کا امر خدا کی طرف سے نہیں ہے؟ کہ خدا کی طرف سے. تو کہا کہ جس خدا کے حکم سے میں نے اپنے ایک بھتیجے کو اللہ کا نبی مان لیا، اسی خدا کے حکم سے دوسرے بھتیجے کو اللہ کا نبی، اللہ کا ولی ماننے میں مجھے کیا مشکل پیش آ سکتی؟ یہی بات ابو طالب عمران سے کہی، یہی بات فاطمہ بنت اسد کو جب قبر میں لٹایا. یہ تو سب نے لکھا ہے، یہ تو امام طبرانی نے بھی لکھا ہے معجم اوسط میں کہ قبر میں اتارنے کے بعد 3 مرتبہ پیغمبر نے کہا آپ کا بیٹا، آپ کا بیٹا، آپ کا بیٹا. اور صحابہ نے بعد میں سوال کیا یا رسول اللہ، آپ علی کی ماں کی قبر پر یہ کیا کہہ رہے تھے؟ ابنوں کا، ابنوں کے، ابنوں کے، آپ کا بیٹا. کہا اس لیے کہ اب فرشتہ ان سے ان کے بیٹے علی کی ولایت اور امامت کے بارے میں سوال کر رہا تھا اور انہیں شرم محسوس ہو رہی تھی کہ کس طرح اپنے بیٹے کو اپنا امام کہیں. میں اس لیے یاد دہانی کر رہا تھا مبادا ان کی آخرت خطرے میں پڑ جائے. کوئی بھی علی کی ولایت سے مستثنا نہیں ہے. صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر. محمد بس میرے جو وقت تجاوز کرتا جا اور تاخیر ہو رہی ہے، زیادہ تاخیر دینا مناسب اور موضوع نہیں سمجھتا. یہ ابو طالب عمران ہے جو اوصیاء انبیاء میں سے جن کا تعلق ہے، جو اپنے کردار میں، حلم میں، بردباری میں، شجاعت میں، معرفت میں، زہد میں، سخاوت میں اپنی مثال آپ ہیں. پورے عرب میں کوئی ہم پلہ نہیں ہے. اسی لیے بہار الانوار کی 9 نمبر جلد میں امام صادق سے حدیث یہ نقل کی علامہ مجلسی نے کہ اگر ساری کائنات کے اہل ایمان کا ایمان ایک ترازو عدل کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ہمارے جد بزرگوار ابو الائمہ ابو طالب عمران کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو ہمارے جد ابو طالب عمران کی ایمان کا پلڑا بھاری ہوگا. اس سے تقابل کریں. اللہ صلی. یہ ابو طالب عمران ہے. دیکھیے یہاں سے جب آزاد ہوئے نا، بڑی بات ہے. پیغمبر گرامی اسلام شاب ابی طالب 3.5 سال گزارنے کے بعد آزادی ملی ہے، یہ کامیابی ہے. اور اس سال بڑی تعداد میں افراد مسلمان ہوئے اور رسول اسلام کو بڑی بشارتیں ہوئی. اور آپ کو معراج کی سعادت بھی شیب ابی طالب سے نکلنے کے بعد ہوئی اور نماز پنجگانہ کی جو وجوب ہے وہ بھی شیب ابی طالب سے نکلنے کے بعد. اور اس کے علاوہ 20 خوشیاں ایک ساتھ ملی، لیکن پیغمبر نے اسی سال کو عام الحزن قرار دے دیا. درحالی کہ قرآن منع فرما رہا ہے، قرآن منع فرماتا ہے. میں نے آپ کے سامنے ایک امام صادق کی منصور دوانکی کے دربار میں ایک حدیث بیان کی تھی. 40 سوال یاد ہیں آپ کو؟ منصور دوانکی کے دربار میں جب اس نے ابو حنیفہ سے کہا کہ آپ نے جعفر صادق سے ایسے 40 سوال پوچھنے کہ وہ جواب نہ دے سکیں، وہ سوال میں نے عرض کیے تھے. ان میں سے ایک سوال یہ پوچھا تھا نعمان بن ثابت ابو حنیفہ نے کہ اگر انسان جنت میں چلا جائے اور اس کے ماں باپ جہنم میں چلے جائیں، اس کے والدین جہنم میں چلے جائیں، بہن بھائی، اس کی بیوی، اس کے بچے اولاد یہ جہنم میں چلے جائیں، تو جب بھی اسے اپنے والدین کی، بہن بھائیوں کی اور اپنی اولاد کی یاد آئے گی، چاہے یہ خود جنت میں، لیکن یہ جنت اس کے لیے جہنم بن جائے گی کہ میں تو یہاں پر پھل کھا رہا ہوں، حوروں کے ساتھ بیٹھا ہوں اور شراب کے جام پی رہا ہوں، وہ سڑ رہے ہیں، آگ میں جل رہے ہیں. یہ سوال کیا اس نے. 40 سوالوں میں سے ایک سوال جو میں بیان کر کے جا چکا ہوں، تو یہ جنت اس کے لیے جہنم بن جائے گی. امام صادق نے کیا بیان کیا تھا؟ نہ، جنت ایسا نہیں ہوگا. تو ابو حنیفہ نے کیا کہا تھا؟ کیوں ایسا نہیں ہوگا؟ امام نے فرمایا تھا اس لیے کہ جنت میں پہنچنے کے بعد انسان کی عقل کامل ہو جائے گی،
اور جب انسان کی عقل کامل ہو جائے تو اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار صرف خدا رہ جاتا ہے، اور جب دوستی اور دشمنی کا معیار صرف خدا بن جائے تو انسان کبھی اللہ کے دشمن کے لیے پریشان نہیں ہوتا۔ تو پھر یہ ابو طالب عمران کون ہے کہ جس کے سوگ میں ختمی مرتبہ نے پورا سال غم کا سال قرار دے دیا؟ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کے کس درجہ رفیع پر فائز تھے۔ جب تک زندہ رہے کسی کافر کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کے قریب تر آئے۔ ایک دن بیت الحرام میں نماز پڑھ رہے تھے پیغمبر گرامی اسلام، اور اس روز ابو طالب عمران ویسے تو آپ کے قریب بیٹھے رہتے تھے، سائے کی طرح ساتھ رہتے تھے، سفر میں، حضر میں، ہر مقام پر۔ اس روز کسی کام سے آپ گھر میں مصروف تھے، وہ پیغمبر اکیلے آئے۔ اس فرصت کو غنیمت جانا ابو جہل نے، ابو جہل کھڑا ہے، اس کا بیٹا اکرمہ بن ابو جہل ہے، دیکھا آج محمد مصطفیٰ اکیلے، پاس عبداللہ بن زبری کھڑا تھا۔ تو ابو جہل نے کہا کہ یہ روز آتا ہے ہمارے بتوں کے سامنے اپنے خدائے واحد کی پرستش کرتا ہے اور بلند آواز سے قرآن پڑھتا ہے۔ عبداللہ زبری، ذرا یہ جو سامنے اونٹ کا وہ گوبر پڑا ہے، اوجری پڑی ہے، خون پڑا ہے، ذرا اسے اٹھاؤ، میں تمہیں درہم و دینار دوں گا، یہ محمد کے میرے عزیز کے چہرے پر مل دو، کپڑوں پر مل دو۔ عبداللہ زبری اٹھا، ایک ہاتھ میں اس نے اوجری لی، گوبر لیا، خون میں دوسرا ہاتھ لت پت، اور آگے بڑھ کر پیغمبر کے چہرے اور کپڑوں پر مل دیا۔ امام شمس الدین ذہبی نے لکھی، اس بات کو لکھا، اس روایت کو بیان کیا، اور سعید بن عامر اس بات کی صحابی رسول روایت کر رہے ہیں۔ تو ادھر سے پیغمبر گرامی اسلام گریہ کرتے ہوئے مسجد الحرام سے پہنچے اپنے گھر چچا کے پاس۔ جیسے ابو طالب عمران نے دیکھا، پوچھا اے محمد کیا ہوا میرے بھتیجے، کیا ہوا، کیوں گریہ کر رہے؟ کہا اس طرح سے عبداللہ زبری نے ابو جہل کے کہنے پر یہ گستاخی کی اور یہ گوبر اور یہ اوجری اور یہ خون میرے چہرے پہ ملا، کوئی تلوار اٹھائی اور کسی جوان کو اپنے ہمراہ نہیں لیا۔ یہ شجاعت ہے آپ کی، جو شجاعت میں علی کا بھی باپ ہے ابو طالب عمران، نہ بیٹوں کو ساتھ لیا، نہ بھتیجوں کو ساتھ لیا، نہ عزیزوں کو ساتھ لیا، تنہا تلوار اٹھائی چلے اور سیدھے بیت الحرام میں داخل ہوئے، خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، اور آپ کے تیور دے کر سب کفار مشرکین ان کے اکابر گھبرائے، ادھر ادھر تتر بتر ہونے لگے۔ دور سے آواز بلند کی، خبردار اگر کسی نے اگر اپنی جگہ چھوڑی تو میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ پھر آگے بڑھے، تلوار کو نیام میں رکھا اور وہی گوبر اور وہ اوجری اٹھائی اور ایک ایک کے چہرے پر ملو، ابو جہل اکرمہ کے چہرے پر، ابو سفیان کے چہرے پر، عبداللہ بن زبری کے چہرے پر، کہ خبردار آج کے بعد ایسی جسارت دوبارہ نہ کرنا، آج اس حد تک میں اکتفا کر رہا ہوں۔ یہ ابو طالب عمران ہے جنہوں نے اپنی ساری زندگی نثار کر دی، اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنی عزت، اپنی شخصیت، اپنی سماجی حیثیت، اپنی زندگی کے 50 سال سائے کی طرح رہے پیغمبر کے ساتھ۔ یہ ابو طالب عمران قیامت تک جو بھی جس تک کلمہ پہنچا ہے، امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں، امام موسیٰ کاظم، یہ بھی بحار الانوار کی 9 نمبر جلد میں 7ویں امام فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے جد بزرگوار ابو طالب عمران کی حمایت نہ ہوتی رسول اسلام کو تو آج دنیا میں کہیں پر اسلام کا نام و نشان نہ ہوتا۔ جو کلمہ پڑھا جا رہا ہے، جو دین باقی ہے، یہ محنت ہے ابو طالب عمران کی اور اولاد ابو طالب عمران کی۔ جو مجھ سے پہلے ناظم ممبر خوبصورت شعر پڑھ رہے تھے کہ بدر سے لے کر کربلا تک کس کا خون بہا ہے، کوئی مثال ڈھونڈ کے بتائیے۔ یہ حوصلہ ابو طالب کے خاندان میں ہے، انگوٹھا چوستا بچہ بھی امتحان میں ہے، اور نبی کے دین کو کوئی تیر چھو نہیں سکتا، اس لیے کہ گلو اصغر بے شیر درمیان میں ہے۔ کیا بچایا ابو طالب عمران نے اپنے پاس؟ اپنی نسلوں کو قربان کر دیا، اپنی اولادوں کو قربان کر دیا، جانوں کی قربانی۔ اس سے بھی بڑھ کر ابو طالب عمران کی پوتیاں، آپ کی بیٹیاں اس محمد مصطفیٰ کے دین کو بچانے کے لیے کہاں تک پہنچی ہیں؟ میرے عزیزو، مشکل مرحلہ ہے۔ ابو طالب عمران کی سب سے بڑی قربانی اگر میں کہوں کیا ہے،
وہ آپ کی بیٹی زینب بنت علی کا ننگے سر یزید جیسے شرابی کے دربار میں. میرے عزیزوں، جب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت ہوئی تھی تو آپ کی شہادت کے بعد مولا متقیہ نے آپ کو غسل و کفن دیا، اور غسل و کفن جب دیا جا چکا تو سب سے پہلے بچوں میں سے امام حسن کو بلایا، اور بلانے کے بعد فرمایا بیٹا حسن آ کر آخری مرتبہ اپنی ماں فاطمہ زہرا کے چہرے کی زیارت کر لیں. اور امام حسن کے بعد پھر امام حسین کو بلایا. تفصیلات ہیں امام حسین آئے کس کیفیت میں کبھی عرض کروں گا. اور امام حسین جب زیارت کر چکے اپنی ماں کی تو اب فضہ سے کہا کہ میری بیٹی زینب کبریٰ کو بلا کے لے کہ آ کر آخری مرتبہ اپنی ماں کے چہرے کی زیارت کر. اور جب فضہ نے مولا متقیان کا یہ پیغام دیا تو صاحب دمت الساکبہ اور صاحب منہاج الدموع نے کیا لکھا، ثانی زہرا نے کیا جواب دیا، کہا اماں فضہ میں خود بے قرار ہوں اپنی ماں فاطمہ زہرا کی زیارت کے لیے، لیکن مجھے اندازہ ہے جب میں اپنی ماں کی میت پہ پہنچوں گی تو مجھے اپنے حجاب کا خیال نہیں رہ پائے گا. شاید میں اپنے سر سے چادر اتار دوں اور چادر اتار کر اپنی ماں کی میت پہ گریہ کروں تو مجھے اس حالت میں اپنے بابا کی موجودگی میں جاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے. ارے جو بی بی 6 سال کی عمر میں اپنے بابا کے سامنے جاتے ہوئے شرم محسوس کر رہی ہے، اللہ جانے ننگے سر یزید جیسے شرابی کے دربار میں کیسے گئی ہوگی. یہ دکھ ہے ابو طالب عمران کا. کون سے مرحلے طے کیے؟ کربلا سے گزر کر جب یہ بی بی شام آئی 3 دن برابر شام شہر کے دروازے پر رکی. کچھ مصائب ایسے ہیں جنہیں میں ترک کر دیتا ہوں، لیکن آج کائنات کی مظلوم ترین شخصیت کی بات ہے تو 2 جملے میں ایسے کہہ دوں گا جو عام طور پہ میں نہیں پڑھتا. آئیں بی بی 3 دن برابر شام شہر کے دروازے پر رکی. دربار سجائے جا رہے تھے، بازار سجائے جا رہے تھے، اور اس کے بعد سب سے پہلے مرحلے میں 3 دن مکمل ہونے کے بعد ابو طالب عمران کی پوتیوں کو اور آپ کی بیٹیوں کو کہاں سے گزارا گیا؟ شام کے بازاروں سے گزارا گیا. کیسے گزارا گیا؟ اس نسل نے کیا قربانیاں دی ہیں، وفا کی انتہا ہے. کیسے گزارا گیا؟ جہاں سے یہ بچے اور بیبیاں گزر رہے تھے مکانوں کی چھتوں سے پتھروں کی بارش ہو رہی تھی، اور میں نے پڑھا بعض خواتین گھروں سے گرم کھولتا ہوا پانی چھتوں پر لے گئی تھی، اور جہاں سے یہ بیبیاں بچے گزر رہے تھے یہ کھولتا ہوا پانی ان کے سروں پر اڑھیلا جا رہا تھا. یہاں تک کہ چند دن گزرنے کے بعد جب رسول اسلام کے صحابی سہل ابن سعد جہاں سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ دیواریں، بازار کی جو دیواریں اتنی رنگین کیوں ہیں، سرخ کیوں ہیں، کیا ہوا؟ کیا یہاں پر جانوروں کی قربانیاں دی گئی؟ کہ نہیں صحابی رسول یہاں سے محمد اور علی کی بیٹیوں کو گزارا گیا. اور کیسے گزارا گیا؟ آگے آگے رقاصائیں تھیں، اور آپ کو اس مرحلے کے بعد بردہ فروشوں کے بازار سے گزارا گیا جہاں غلاموں اور کنیزوں کو خریدا جاتا تھا. اور کیا مراحل ہیں، یہاں تک کہ بیبیاں بازار گزار کر جب پہنچی ہیں یزید کے دربار کے باہر تو ثانی زہرا نے سید سجاد، بس آخری جملے عرض کر رہا ہوں وقت بہت ہوا، سید سجاد سے فرمایا سید سجاد اب میری طرف سے جا کر یزید ابن معاویہ کو یہ پیغام دیجئے کہ ہم نے سارے سفر میں دشمن سے چادروں کا مطالبہ نہیں کیا، لیکن کیونکہ تو نے اپنے دربار میں یہودیوں کو بلایا، عیسائیوں کو بلایا، غیر مسلموں کو بلایا، تو جتنی دیر تو نے ہمیں اپنے دربار میں روکنا ہے بس اتنی دیر کے لیے ہمیں چادریں دے دو. ہم وعدہ کرتے ہیں جیسے ہی تمہارا دربار چھوڑیں گے یہ چادریں واپس کر دیں گے. لیکن یزید نے جواب کیا دیا؟ کہا اے سجاد اپنی پھوپھی زینب کو کہو 1 لمحے کے لیے بھی چادریں نہیں دی جائیں گی. جیسے ہی یہ جواب آیا ثانی زہرا کے چہرے پر جلال آیا. ایک مرتبہ تمام بیبیوں سے خطاب کیا، اے کلثوم، اے اماں فضہ، ام رباب، ام لیلہ، ام فروا، سکینہ، سب ہاتھ اٹھاؤ، میں یزید کے خلاف بد دعا کروں گی، تم سب آمین کہنا. ساری بیبیوں نے ہاتھ اٹھائے، ادھر ثانی زہرا نے ہاتھ اٹھائے،
اس سے پہلے کہ لبھائے زینبی میں جنبش پیدا ہو، سید سجاد تڑپ کر آگے بڑھے، کہا پھوپھی اماں بددعا کرنا آپ کا حق ہے، میں آپ کو بددعا سے نہیں روکتا، لیکن بددعا کرنے سے پہلے ایک مرتبہ اپنے بھیا حسین کے کٹے ہوئے سر کی طرف دیکھ لیجیے۔ اب جو ثانی زہرا نے سر اٹھا کر دیکھا، کیا دیکھا؟ حسین کی آنکھوں سے اشک جاری ہیں، گویا حسین فرما رہے ہیں بہن زینب میری محنت ضائع ہو جائے گی۔ فرمایا بھیا حسین تیری محبت میں تیری بہن یہ مرحلہ بھی عبور کرے گی۔ اور اب وہ مشکل مرحلہ جب یزید کے دربار میں داخل ہوئی، میں نے ساری تفصیلات کو چھوڑ دیا، صرف ایک جملہ، کس کیفیت میں داخل ہوئی اور کیا دیکھا؟ بردہ فروش پہلے سے پہنچ چکے تھے، کسی بردہ فروش نے، یہ ابو طالب عمران کا جہاد ہے، یہ اسی ابو طالب عمران کی نسل سے ایک 4 برس کی بچی کھڑی ہے، علی کی بیٹی کے سامنے جو سوال پوچھا گیا، ایک مرتبہ ایک سوالی نے یہ پوچھا، بردہ فروش نے پوچھا یزید سے، کہا یہ خواتین کون ہیں؟ کہا ان کے مردوں کو ہم نے قتل کر دیا، اب یہ خواتین کو ہم قیدی بنا کے لے کے آئے۔ تو جو خواتین قیدی بنا کے لائی جاتی ہیں پھر ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ کہ انہیں کنیزی میں خریدا جاتا ہے۔ کہا اے یزید میں چاہتا ہوں کہ جو 4 برس کی بچی کھڑی ہے اسے اپنی کنیزی میں لے لوں۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ اپنی پھوپھی زینب کے سینے سے لپٹ گئی، کب پھوپھی اماں کیا آپ ہمیں کنیزی میں دیا جائے گا؟ اور بس میرے عزیزوں میں بہت سارے جملے عرض کرنا چاہ رہا تھا لیکن ہمت ساتھ نہیں دے رہی، ایک جملہ عرض کروں گا ساری باتیں چھوڑ کر، اگرچہ رب ٹوٹ رہا ہے لیکن ایک جملہ، اس کے بعد سر حسین کہاں پڑا ہے؟ سر حسین اس تشت میں پڑا ہے، سنیں گے یزید نے اس موقع پر کیا جملہ کہا ہے۔ صاحب منہاج الدموع نے لکھا ایک مرتبہ یزید کی نگاہ جب سر حسین پر پڑی، کہا ارے کس نے اس سر کو اتنا بے ترتیب کاٹا ہے، کہیں اوپر ہے کہیں نیچے ہے، جلدی کرو کسی حجام کو بلا کے لے آؤ، اسے برابری کے ساتھ کاٹے، اسے ترتیب کے ساتھ کاٹے تاکہ اس کو میرے سامنے گرے نہیں، اس لیے کہ سر حسین بار بار لڑک رہا تھا اس ظرف کے اندر۔ ایک مرتبہ حجام کو بلایا گیا اور ثانی زہرا کی نگاہوں کے سامنے اب آپ کے بھائی کو ایک مرتبہ پھر شہید کیا جا رہا تھا۔ کہ صدقے میں تمام حاضرین پر اپنی رحمت نازل فرما۔